بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں باغ مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شدید قحط اور باران رحمت۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب مکہ میں شدید قحط پڑا اور بارش نہ ہونے لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کیسے باران رحمت نازل ہوئی۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کے انڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ سامعین و ناظرین، ابن اساکر نے جہلمہ بن عرفہ سے روایت کی۔ وہ کہتے ہیں میں مکہ گیا، وہاں شدید قحط سالی تھی، عرصہ دراز یا بارش کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ ایک شخص نے اہل مکہ کو کہا چلو لات اور عزیٰ کے پاس، وہاں جا کر فریاد کرو۔ ایک اور بولا منات کے پاس بھی چلو۔ اس وقت ایک شیخ نمودار ہوا جو بڑا خوش اندام اور خوبرو تھا۔ اس کی رائے بھی بہت صائب تھی۔ اس نے کہا تم مارے مارے بٹکتے پھر رہے ہو جبکہ تمہارے پاس ابراہیم اور اسماعیل کے خاندان کی یادگار موجود ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جائیں؟ اس بزرگ نے کہا بے شک۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہم نے جا کر ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب باہر نکلے، سب لوگ آپ کی طرف دوڑے۔ عرض کی اے ابو طالب، قحط سالی نے وادی کو جلا کر رکھ دیا ہے، بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تشریف لائیے اور بارش کے لیے دعا مانگیے۔ حضرت ابو طالب سب کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک نوخیز نوجوان بھی تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ موجود تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مہر درخشاں ابھی بادلوں کے اوٹ سے باہر نکلا ہوا۔ حضور کے ارد گرد کئی آپ کے ہم عمر بھی تھے۔ ابو طالب نے آپ کو پکڑا اور آپ کی پشت کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ اس نوجوان نے سراپا عز و نیاز بن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آپ کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہی جگہ جگہ سے بادل کی ٹکڑیاں نمودار ہونے لگی اور چند لمحوں میں بادل امٹ کر آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ ایسی موسلادھار بارش برسی کہ ساری وادیاں لبریز ہو گئی، سارے میدان لبالب بھر گئے۔ کچھ عرصہ بعد ہر طرف سبز گھاس لہلہانے لگی، مرجھائے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ بعثت کے بعد جب کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانی شروع کی تو آپ نے اپنی قوم کو حضور کا وہ احسان یاد دلایا اور اس عظیم برکت کا ذکر کر کے انہیں ان اذیت رسانیوں سے باز آنے کی تلقین کرنے کے لیے ایک قصیدہ لکھا، جس کے دو شعر آپ بھی ملاحظہ فرمائیے اور لطف اٹھائیے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کی رنگت سفید ہے، ان کے رخ انور کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ ہے اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ خاندان ہاشم کے مسکین ہلاک ہونے سے اس کے دامن کرم میں پناہ لیتے ہیں۔ بس وہ لوگ آپ کے پاس ہر قسم کے انعامات اور احسانات سے مالا مال کر دیے جاتے ہیں۔ بات کا خیال ہے کہ یہ اشعار حضرت ابو طالب عبد المطلب کے ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی اسی طرح کا شدید قحط پڑا تھا۔ آپ اپنی قوم کے ساتھ جبل ابی قبیس پر دعا مانگنے کے لیے گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سنی کا عالم تھا۔ آپ نے اپنے نور نظر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ حضور کے واسطے سے دعا مانگی جو فوراً قبول ہوئی۔ اس واقعے سے انکار نہیں، لیکن یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ عہد نبوت میں بھی ایک مرتبہ شدید قحط پڑا۔ ایک اعرابی حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خشک سالی کے باعث ہم بھی ہلاک ہو گئے اور ہمارے مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس سے پیشتر کے دست مبارک نیچے آتے بارش شروع ہو گئی اور اس کی بوندیں ریش مبارک کو تر کر کے نیچے ٹپکنے لگی۔
پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعہ کو پھر اسی عرابی نے یا کسی دوسرے بدو نے بارش کی کثرت سے ہلاک ہونے کی شکایت کی۔ حضور نے اشارہ فرمایا اور اسی وقت بادل پھٹ گئے، بارش رک گئی۔